اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح سے افضل ہیں جس طرح سے ظاہر کا ریشم استر کے ریشم سے افضل ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نمازوں روزوں اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والیاں ہوں گی اور سبز لباس والیاں ہوں گی، پیرے زیورات والیاں ہوں گی اور خوشبو کی انگیٹھیاں موتیوں کی طرح ان کے پاس ہوں گی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور یہ کہہ رہی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، اور ہم ناز و نعمت والیاں ہیں، کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم ٹھہرنے والیاں ہیں، کبھی کسی جگہ کوچ کر کے نہ جائیں گی، اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ اور حضرت حبان کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث سور ذکر فرمائی اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، بس میں نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، تو میری شفاعت اہل جنت کے بارے میں قبول فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میں نے تیری شفاعت قبول کر لی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ جنت والے اپنی رہائش گاہوں اور بیویوں کو پہچانتے ہیں۔ بس ان میں سے ہر شخص 72 بیویوں پر دخول کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرمائے گا۔ ان میں 2 بیویاں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گی، ان کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ جنتی جب ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوگی جو موتیوں سے مرصع کیا گیا ہوگا، اور اس نے باریک اور موٹے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ وہ عورتیں اتنی حسین ہوں گی کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس عورت کے کاندھے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں، جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر سے دیکھے گا، اور بے شک اس کی پنڈلی کا گودا بھی دیکھے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی دھاگے کو دیکھتا ہے جو کھوکھلے یاقوت میں پرو دیا جاتا ہے۔ اس آدمی کا جگر اس عورت کے لیے اور اس عورت کا جگر اس آدمی کے لیے شیشہ ہوگا، بس وہ آدمی اس عورت کی موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتائے گی نہیں۔ جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا اس کو کنواری ہی پائے گا، نہ تو مرد کے اعلیٰ تناسل میں فطور آئے گا اور نہ ہی اس عورت کے شرمگاہ کے متعلق اس کو کوئی شکایت ہوگی۔ بس وہ اس حال میں ہوں گے کہ آواز دی جائے گی، بے شک ہم نے جان لیا ہے کہ یقیناً نہ تو اکتایا ہوا ہے اور نہ وہ عورت اکتائی ہوئی ہے، مگر بے شک یہاں نہ منی کا نزول ہے اور نہ ہی موت، مگر یہ کہ اس کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی تو وہ عورت چلی جائے گی۔ پھر اس مرد کے پاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کر کے حوریں اور بیویاں آئیں گی۔ جب کبھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی تو کہے گا، اللہ کی قسم، جنت میں تجھ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرش مرفوعہ، اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے، اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے، ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور استر موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو
نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک حجرہ عروسی ہوگا جو لؤلؤ موتی سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ یہاں سایوں سے مراد درختوں کی سائے نہیں۔ یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہوگا، اور یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوب، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کی 2 پروں والی کرسی اڑ کر اس بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے 1 لاکھ حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال بغل گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا، تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جان کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا۔ نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے جان کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے آپ کی طرف جان کر دیکھا ہے، اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہیں گی، اے ولی اللہ، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا، اے میری دوست، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی، اے ولی اللہ، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا، چنانچہ اس کا تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1 لاکھ گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے اور نمازیں بھی پڑھی تھیں، اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا ہی ہوئی ہیں، اور اس عورت نے دنیا میں عبادت بھی کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر رہے گا، نہ وہ اسے تھکے گی اور نہ وہ اسے سیر ہوگا۔ چنانچہ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کے پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آواز سنائی جائیں گی، اور جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو کو سونگے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو منور کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے اور کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لؤلؤ کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا، اور اس کی رکت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اور اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا، اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، اور سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی۔ اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر کی ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر نیک و بد سب دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرینوں سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور
اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو مان کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں در و مرجان جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی، اور یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لؤلؤ کی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد اخضر و احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے۔ رنگ رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے در یعنی کہ موتی اور جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں ہوں گی، اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر بھی پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو گھسیٹتی ہوگی۔ اس کی دائیں طرف 1,00,000 خادمائیں ہوں گی، ہر زلف ایک خادمہ کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کی بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 خادمائیں ہوں گی، ہر ایک خادمہ نے اس کے بالوں کے ایک لٹ کو اٹھا رکھا ہوگا۔ اس بیوی کے آگے بھی 1,00,000 خادمائیں چلتی ہوں گی۔ ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں۔ یہ بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی، اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ نخرے کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سجانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، اور اس پر فدا ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی، اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو بھی رخ سامنے کر لیں گی، اور اللہ نے اس کو ایسی شکل میں اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے۔ نہ اس کا چہرہ اس کے خامن سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے کو دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرینیں تخت سے باہر نکل رہی ہوں گی، اور اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو وہ اس کی طرف خوف کی وجہ سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ کہیں اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی، اے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔